اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو آپ کا دن میں کبھی نہ کبھی ٹاٹا گروپ آپ کمپنی کے کسی نہ کسی پروڈکٹ سے پالا ضرور پڑتا ہوگا۔ روڈ پر دوڑتی ہوئی گاڑیوں پر نظر ڈالے تو ٹاٹا موٹرز، ہوا میں اڑتے ہوئے پلینس کو دیکھے تو ایئر انڈیا پر نظر جاتی ہے، اور یہاں کا آئیکونک تاج ہوٹل تو پوری دنیا میں مشہور ہے، جسے ٹاٹا گروپ ہی اون کرتا ہے۔ پاور سے لے کر پیشن تک اور چائے سے لے کر نمک تک ہر جگہ ٹاٹا گروپ آپ کمپنی کا ہی راج ہے۔ پورے انڈیا میں چھوٹی بڑی 100 سے زیادہ کمپنیز ہے جو ٹاٹا گروپ کے انڈر آتی ہے۔ اب یہاں آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ سب سکسیس رتن ٹاٹا کے ہمت اور ویژن سے آئی ہے۔ ہاں، ان کا کنٹریبیوشن تو ضرور ہے، لیکن یہ امپائر جو ہم آج دیکھتے ہیں، اس کی کامیابی کی کڑیاں 150 سال پیچھے جا کر ملتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کہانی کو کھولیں گے اور جانیں گے کہ کیسے ایک ویژنری نے اپنے سپنوں کو سچ کر کے دکھایا۔ السلام علیکم، میں ہوں نوید خان اور آپ دیکھ رہے ہو ورلڈ انفو یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ٹاٹا گروپس کے پروڈکٹس 150 سے زیادہ کمپنیز میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں، جبکہ 100 سے زیادہ کمپنیز میں ٹاٹا گروپس اپنے آپریشن خود مینج کرتے ہیں۔ 2024 کے ایسٹیمیٹ کے مطابق ٹاٹا گروپس کا کیپٹل $403 بلین ہے، جو کہ انڈین کرنسی میں 33,500 ارب روپے بنتے ہیں۔ جبکہ پاکستانی روپیز میں بات کی جائے تو یہ نمبر اتنا بڑا ہے کہ پاکستان کے اوپر جتنا قرضہ ہے وہ ایک نہیں 2 بار اتارا جا سکتا ہے۔ گاڑیاں ہو یا جیولری، نمک ہو یا پتی، ایئر لائنز انڈسٹری سے لے کر ریال اسٹیٹ سروس تک، ٹاٹا گروپس 24 سے زیادہ پروڈکٹس یا سروسز میں اپنے پیر جمائے بیٹھا ہے۔ کامیابی کے اس سفر کا آغاز رتن ٹاٹا کے دادا نہیں بلکہ پردادا جسمیت جی ٹاٹا نے آج سے 156 سال پہلے صرف 21,000 روپیوں سے کیا تھا۔ جسمیت جی اپنے فادر کے ساتھ کاٹن کی ٹریڈنگ کا کام کرتے تھے، اور 1868 میں جب وہ 29 سال کے تھے تب انہوں نے اپنی خود کی ٹریڈنگ کمپنی کی بنیاد رکھی۔ جو کاٹن وہ بیچتے تھے وہ زیادہ تر ایکسپورٹ ہوتی تھی، اور اس میں سے کچھ ٹیکسٹائل میلز خرید کر کپڑے کی صورت میں بیچتی تھی۔ اس طرح جمشید جی کو آئیڈیا آیا کہ کاٹن سیل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ٹیکسٹائل میل بھی لگا لے، لیکن میل لگانے کے لیے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی، اور اتنے پیسے ایک نئے بزنس میں لگانا کافی رسکی تھا۔ اس وقت چنچپکلی میں ایک آئل میل کافی نقصان میں جا رہی تھی، اور الٹیمیٹلی وہ بینک رپٹ ہو گئی، تو انہوں نے سستے داموں میں وہ آئل میل خریدی اور اس کو کاٹن میل میں کنورٹ کر کے چلانے لگے۔ اس میل کو الیگزینڈرا کا نام دیا گیا۔ 2 سالوں کے بعد انہوں نے وہ میل جو نقصان میں جا رہی تھی اس کو پروفٹ میں بھیجا اور ایک نئے مینوفیکچرنگ پلانٹ جتنے پیسے جمع کر لیے۔ اس وقت ممبئی کاٹن کی مارکیٹ کا گڑھ تھا، جس کو کاٹن افولیس آف انڈیا بھی کہا جاتا تھا۔ جمشید جی کا تعلق خود بھی ممبئی سے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے نئے کاٹن میل ممبئی سے 770 کلومیٹر دور ناگپور میں اسٹیبلش کی۔ اس نئی میل کو ایمپریس میل کا نام دیا گیا، جس پر ممبئی کے لوگوں نے ان کو کاٹن کی مارکیٹ سے اتنا دور میل بنانے پر بہت طعنے بھی دیے۔ کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب ممبئی کاٹن کی مارکیٹ کا ہب ہے تو جمشید جی نے ناگپور میں میل کیوں اسٹیبلش کی، پر وقت نے ثابت کیا کہ جمشید جی کا یہ فیصلہ بہت اچھا تھا۔ پہلا یہ کہ را مٹیریل یعنی کاٹن کی فصلیں زیادہ تر ناگپور کے قریب ہوتی تھی، جس کی وجہ سے را مٹیریل کی سپلائی کا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ دوسرا ریزن تھا واٹر سپلائی۔ کاٹن کو کپڑا بنانے کے پروسیس کے دوران بہت سارا پانی چاہیے ہوتا ہے، اور ناگپور کے پاس کئی ریورز اور لیکس ہیں جن کی وجہ سے پانی کی سپلائی کا بھی مسئلہ نہیں تھا۔ تیسرا ریزن تھا مزدوروں کی اویلیبلٹی۔ کیونکہ ممبئی جیسے شہروں میں مزدوروں کی ڈیمانڈ زیادہ تھی، اسی وجہ سے اکثر مزدوروں کی شارٹیج رہتی تھی، اور شہر میں کاسٹ آف لیونگ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر ان کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا، پر ناگپور میں بے روزگاری زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں ریٹ بہت کم تھے اور اویلیبلٹی زیادہ۔ اب کیونکہ اس ایریا میں پہلے کوئی کاٹن مل نہیں تھی، اسی وجہ سے وہاں کے مزدور زیادہ ٹرینڈ نہیں تھے۔
ان پر بہت محنت کرنے کی ضرورت تھی۔ جمشید جی نے دیکھا کہ ورکرز کام پر زیادہ دھیان نہیں دیتے، بات بات پر چھٹی کر لیتے ہیں، اور زیادہ تر دنوں میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ 21 سے زیادہ ورکرز چھٹی پر ہوتے تھے۔ یہ بات جمشید جی ٹاٹا کو بہت پریشان کیے رکھتی تھی، لیکن انہوں نے اس مسئلے کے سلوشن کے لیے آج سے 150 سال پہلے ایک ایسا طریقہ اپنایا جو آج کے ماڈرن ایرا میں بھی تصور کرنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے ورکرز کو ڈانٹنے یا ان کی سیلری کاٹنے کی بجائے انہیں مزید فیسلٹیز دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایسی اسکیم انٹروڈیوس کی کہ ان کے فیکٹریز کے تمام ورکرز کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن بھی ملے گی، ان کی میڈیکل انشورنس بھی کی گئی، اور ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے اسپورٹ ڈے اور فیملی ڈیز بھی رکھے گئے۔ زیادہ بہتر پرفارم کرنے والے ورکرز کو سب کے سامنے انعام بھی دیا جاتا تھا۔ یعنی یہ سب کچھ آج کے دور میں تو سمجھ آتا ہے، لیکن اس دور میں ایسا کرنا کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ اور مزے کی بات یہ کہ ان کی یہ اسکیم کام بھی کر گئے۔ ورکرز خود کو ویلیوٹ کرنے لگے، وہ کمپنی کو اپنی کمپنی سمجھ کر کام کرنے لگے۔ جمشید جی کا ماننا تھا کہ انڈیا کو مضبوط بنانے کے لیے ہر چیز کا انڈیا میں ہی مینوفیکچر ہونا بہت ضروری ہے، اور اپنا یہی مشن لیے وہ کوشش کرتے گئے۔ انہوں نے مزید کمپنیز لگانا شروع کر دی۔ اس وقت سلک بہت پریمیئر کپڑا سمجھا جاتا تھا، اور اس میں سب سے اے کلاس سلک فرانس سے امپورٹ ہوتا تھا۔ پرنس سلک وام پوری دنیا میں بہترین سلک پروڈیوس کرنے کے لیے جانے جاتے تھے۔ جمشید جی فرانس گئے اور وہاں سے پرنس سلک وام کی بریڈ انڈیا میں لے کر آئے۔ شروعات میں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جیسا کہ پرنس سلک وام میں اکثر بیماریاں پھوٹ پڑتی تھی۔ آج انڈیا دنیا کے سب سے بڑے سلک پروڈیوسر میں سے ایک ہے۔ اس وقت انڈیا میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج تھا۔ کاٹن کے علاوہ وہ اپنا نیٹ ورک اور بھی بڑھانا چاہتے تھے۔ ان کے ٹوٹل 4 خواب تھے: آئرن اور اسٹیل کی مینوفیکچرنگ، ہوٹل، ایجوکیشن اور ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ میں صرف ہوٹل ہی وہ ایسا سپنا تھا جس کو وہ پورا ہوتے دیکھ پائے، اور یہ تھا تاج محل ہوٹل، جو 1903 میں کمپلیٹ ہوا تھا۔ تاج محل ہوٹل کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا کہ اس کے ہر روم سے سمندر کا نظارہ اس طرح دکھائی دے کہ ایسے معلوم ہو کہ ہوٹل سمندر کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے۔ 1904 میں جمشید جی کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کے ادھورے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے بیٹے دوراب جی ٹاٹا کو میدان میں آنا پڑا۔ اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے 1907 میں آئرن اینڈ اسٹیل کمپنی اسٹیبلش کر دی گئی، جسے آج ٹاٹا اسٹیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایشیا کا سب سے پہلا اسٹیل پلانٹ تھا۔ دوراب جی ٹاٹا کی سربراہی میں ٹاٹا گروپ مزید تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ 1910 میں ٹاٹا پاور کے نام سے انڈیا کی پہلی ہائیڈرو الیکٹرک کمپنی اسٹیبلش کر دی گئی۔ اس وقت کیونکہ سائنس پوری دنیا میں ترقی کر رہی تھی، اور ٹاٹا گروپ انڈیا کو کسی صورت پیچھے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے انہوں نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس بنگلور کی بنیاد رکھی، تاکہ سائنس اور ریسرچ کی فیلڈ میں دنیا کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور اسی انسٹیٹیوٹ نے انڈیا کو اپنا پہلا کمپیوٹر اور پہلا ایئر کرافٹ بنانے میں کافی مدد بھی کی۔ یہاں دوراب جی ٹاٹا کی زندگی کو بھی فل سٹاپ لگ گیا۔ 1932 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن ان 28 سالوں میں انہوں نے ٹاٹا گروپ کو اسٹیل، پاور، سائنس اور کئی دیگر چیزوں سے نوازا تھا۔ دوراب جی کے بعد ٹاٹا گروپس کی ذمہ داریاں ان کے ایک فیملی ممبر جے آر ڈی ٹاٹا کے ہاتھوں میں آ گئی۔ جے آر ڈی ٹاٹا ایویشن میں ایکسپیرینس رکھتے تھے، اس لیے کنٹرول سنبھالتے ہی انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ انڈیا کو اپنی ایئر لائن دیں گے۔ جے آر ڈی ٹاٹا نے ٹاٹا ایئر لائنز کی بنیاد رکھی، جو کسی انقلاب سے کم نہیں تھا۔ بھارت کو اپنی ایئر لائنز مل چکی تھی، جس کی پہلی فلائٹ کو خود ایز اے پائلٹ جے آر ڈی ٹاٹا نے اڑایا، اور انڈیا کی فرسٹ کمرشل فلائٹ ہونے کا اعزاز بھی اپنے نام کیا۔ لیکن 1947 میں آزادی ملنے کے بعد انڈیا میں موجود کافی انڈسٹریز کو انڈین سرکار نے اپنے کنٹرول میں لے لیا، جس میں ٹاٹا ایئر لائنز بھی تھی،
اور اس کا نام بدل کر ایئر انڈیا رکھ دیا گیا۔ 1939 میں ٹاٹا کیمیکلز کے نام سے ایک کمپنی کھولی گئی جو انڈیا کے لیے تمام کیمیکلز خود پروڈیوس کرتی تھی۔ اس کے بعد ایک بار پھر JRD ٹاٹا نے ٹرانسپورٹیشن کا رخ کیا، ٹرکس اور انجنز بنانے والی ایک کمپنی کی شروعات کی جسے آج ہم ٹاٹا موٹرز کے نام سے جانتے ہیں۔ ٹاٹا موٹرز کئی ماڈلز کی کارز، ٹرکس اور دوسری وہیکلز بناتا ہے۔ اس کے بعد 1960s میں جب کمپیوٹرز اور ٹیکنالوجی کی طرف دنیا بڑھنے لگی تو ٹاٹا گروپس بھی پیچھے نہ رہا۔ انہوں نے انڈیا کی سب سے پہلی سافٹ ویئر اور IT کمپنی TCS بنا دی۔ 1984 میں JRD ٹاٹا نے محسوس کیا کہ بھارت میں لوگ چائے بہت شوق سے پیتے ہیں، اس لیے ٹاٹا گروپ نے چائے کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے بھی قدم اٹھایا۔ انہوں نے ٹاٹا ٹی کے نام سے ایک کمپنی شروع کی اور وہ کمپنی دنیا کی چائے بنانے والی کمپنیز میں آج تک ایک بڑا نام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ JRD ٹاٹا اب بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے بزنس کی کمانڈ سنبھالنے کے لیے اپنی زندگی میں ہی اپنے ایک فیملی ممبرز کو USA سے انڈیا بلایا۔ یہ فیملی ممبر کوئی اور نہیں بلکہ رتن ٹاٹا تھے۔ شروعات میں رتن ٹاٹا کو صرف ٹاٹا اسٹیل میں ذمہ داریاں دی گئی اور انہوں نے ٹاٹا اسٹیل کو لاس سے نکال کر پروفٹ تک لا پہنچایا۔ JRD ٹاٹا بہت امپریس ہوئے، اسی وجہ سے انہوں نے 1991 میں رتن ٹاٹا کو ٹاٹا گروپس کا چیئرمین بنا دیا۔ رتن ٹاٹا کیونکہ ماڈرن ایریا کے آدمی تھے، اس لیے وہ ہر چیز ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے چیئرمین بنتے ہی یہ سوچا کہ ٹاٹا موٹرز کارز اور ٹرکس تو بناتا ہی رہا ہے، جس کی کمپلیٹ مینوفیکچرنگ انڈیا میں ہوتی ہو، یعنی کچھ نہ کچھ پارٹ باہر سے امپورٹ کرنے ہی پڑتے تھے۔ اس لیے ٹاٹا موٹرز نے ایک نیا کار مینوفیکچرنگ پلانٹ لگایا اور 1998 میں انڈیا کی پہلی کار انڈیکا کو لانچ کیا گیا۔ TCS جو صرف پہلے بیسک ڈیٹا انٹری اور مینجمنٹ کا کام کرتی تھی، اسے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پر شفٹ کر دیا گیا اور اسے دنیا کی لیڈنگ سافٹ ویئر کمپنیز کے لسٹ میں لا کھڑا کیا۔ رتن ٹاٹا کے انڈر ٹاٹا گروپس نے دنیا کے مشہور برانڈ کو خریدنا شروع کر دیا۔ ٹاٹا نے اس وقت کے مشہور ٹی کمپنی ٹیٹلی ٹی کو ایکوائر کر لیا۔ ٹاٹا اسٹیل نے کورس گروپ کو اور ٹاٹا موٹر نے جگوہر اور لینڈ روور جیسی بڑی کمپنی کو بھی ایکوائر کر لیا۔ 2012 میں رتن ٹاٹا نے اپنی بڑھتی ہوئی ایج کی وجہ سے ایز اے چیئرمین ٹاٹا گروپ ریزائن کر دیا اور اپنی جگہ پر سائرس میسٹری کو چیئرمین بنا دیا، جبکہ 2022 میں ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی اور آج اپنا تھرنجن چندراسکرن ٹاٹا گروپس کے چیئرمین ہیں۔ ٹاٹا گروپس آج بھی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ کسی ایک شخص کی محنت نہیں بلکہ 150 سال تک کئی لوگوں کے خون پسینے کا نتیجہ ہے۔ امید ہے ورلڈ انفو کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیوز میں۔